ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان آسما آصف۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے گزشتہ سیزن کی کارکردگی کی تفتیش کے بعد 21 عمرہ کمپنیوں کو اپنی خدمات فراہم کرنے کا سسٹم معطل کر دیا ہے۔ تفتیش سے کئی کمپنیوں کی کارکردگی کے معیار میں کمی کا انکشاف ہوا ہے اور عمرہ خدمات کو کنٹرول کرنے والے ضوابط اور ہدایات کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی سامنے آئی ہے۔ کارروائی عمرہ سیزن کے لیے وزارت کی ابتدائی تیاریوں اور حجاج کو فراہم کی جانے والی خدمات کے معیار کو یقینی بنانے کے عزم کا حصہ ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے وضاحت کی ہے کہ معطلی میں 15 عمرہ کمپنیاں شامل ہیں کیونکہ منظور شدہ ضوابط کے مطابق کارکردگی کی درجہ بندی کم ہے۔ مزید 6 کمپنیوں کو عمرہ سروسز سے متعلق ضابطوں اور ہدایات کی خلاف ورزی کرنے پر معطل کیا گیا ہے، جن کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ عمرہ خدمات کمپنیوں کے قواعد و ضوابط اور ہدایات کا سختی سے اطلاق جاری رکھے گی۔ زائرین کی خدمات کے معیار یا خدا کے مہمانوں کے حقوق کو متاثر کرنے والی کسی کوتاہی کو برداشت نہیں کی جائے گی۔ تعلیم یافتہ قوم ہی ترقی کے منازل طے کر سکتی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ ضلع بنوں کا بچہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو کر ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر بنوں اللہ نواز خان کا تقریب سے خطاب۔ بنوں ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن ضلع بنوں کے تحت 14 کمیونٹی اسکولوں کو پرائمری سے مڈل سطح تک اپ گریڈ کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں فاؤنڈیشن کمیونٹی اسکول کوٹ کا شیر زمان میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں اسسٹنٹ کمشنر ہیڈ کوارٹر بنوں اللہ نواز خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر ESEF ریحان سرفراز بھی ان کے ہمراہ خصوصی طور پر موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اللہ نواز خان نے کہا کہ تعلیم کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہے۔ حکومت دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے 14 کمیونٹی اسکولوں کی اپ گریڈیشن کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام سے سینکڑوں طلباء کو اپنے علاقوں میں ہی مڈل اسکول تک تعلیم حاصل کرنے کے بہتر مواقع میسر آئیں گے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی نے طلباء کے ہمراہ کیک کاٹا، نئے داخل ہونے والے بچوں میں کتابیں تقسیم کی، مختلف کلاس رومز کا دورہ کیا اور تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے طلباء اور اساتذہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے امن، امید، آزادی اور خیر سگالی کی علامت کے طور پر گروپ کبوتر فضا میں چھوڑے۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر ایوان: نئے بجٹ کے آنے سے غریب آج بھی پریشان ہی کھڑا ہے۔ بجٹ میں سیلری سلپ پر ٹیکس کی شرح کم ہوئی، لیکن مہنگائی 8.2% کا ہدف، پیٹرول 373 روپے، بجلی کے بل، گھر کا بجٹ پھر بھی خسارے میں۔ دہاڑی دار طبقے کے لیے بجٹ میں کوئی ڈائریکٹ کیش ریلیف نہیں۔ 44 سینٹی گریڈ گرمی میں 500 روپے دہاڑی، 200 روپے پیٹرول میں بچوں کا دودھ، دوا کہاں سے آئے؟ آٹا، چینی، دال، وزیر خزانہ ریلیف بجٹ کہاں ہے؟ بازار میں آٹا 180، چینی 190، گھی 550، 452 ارب ڈالر کی معیشت کا فائدہ غریب تک نہیں پہنچتا۔